السلام علیکم۔ ایک عورت روز اس نوجوان لڑکے کو دیکھتی، لیکن وہ بغیر اس کی طرف دیکھے سر جھکا کر اس کی گلی سے گزر جاتا۔ دیکھنے میں وہ ایک مدرسے کا طالب علم لگتا تھا، لیکن اتنا خوبصورت تھا کہ وہ لڑکی سے اسے دیکھتے ہی اپنا دل دے بیٹھی، اور اب وہ چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح اس پر اپنی نظریں ڈالے، لیکن وہ اپنی مستی میں گلی سے سر جھکائے زیر لب کچھ پڑھتا ہوا روزانہ ایک مخصوص وقت پر اس گلی سے گزر جاتا، اور کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ اس عورت کو اب صدی سی ہو گئی۔ وہ حیران تھی کہ کوئی ایسا نوجوان بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے، اور اسے ایسا سوچنے کا حق بھی تھا کیونکہ وہ اپنے علاقے کی سب سے امیر اور خوبصورت لڑکی تھی۔ خوبصورت اتنی تھی کہ جب وہ باہر نکلتی تو لوگ اسے بے اختیار دیکھنے پر مجبور ہو جاتے۔ اسے حیرت تھی کہ جس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ مائل نہ ہو، اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرے۔ اپنی انا کی شکست اور خوبصورتی کی توہین پر وہ پاگل ہو گئی اور کوئی ایسا منصوبہ سوچنے لگی کہ جس سے اس نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور توڑ سکے۔ آخر شیطان نے اس کو ایک ایسا طریقہ سمجھا دیا جس میں پھنس کر وہ نوجوان اس کی بات ماننے پر بنارا نہیں سکتا تھا۔ اگلے دن جب وہ نوجوان اس گلی سے گزر رہا تھا تو ایک عورت اس کے قریب آئی۔ وہ کہنے لگی، بیٹا، میری مالکن تمہیں بلا رہی ہے، اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مجبور ہے، خود باہر نہیں آ سکتی۔ نوجوان کسی عورت کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ جو عورت اسے بلا رہی ہے وہی ہے۔ وہ تو بس اپنی سادہ دلی کی وجہ سے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے گھر آ گیا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ شاید کوئی بوڑھی عورت ہے جو اپنی کسی معذوری کی وجہ سے باہر آنے سے قاصر ہے۔ نوکرانی نے اسے ایک کمرے میں بٹھایا اور انتظار کرنے کا کہہ کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ نوجوان نے بے اختیار اپنی نظریں جھکا لیں کیونکہ اندر آنے والی عورت بہت خوبصورت تھی۔ نوجوان نے پوچھا، جی بی بی، آپ نے کون سا مسئلہ پوچھنا ہے؟ عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا اور کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ ایک دفعہ تمہیں حاصل کر لوں۔ نوجوان یہ بات سن کر کانپ گیا اور کہنے لگا، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرو کیونکہ گناہ کی طرف مائل ہو رہی ہو۔ اس نے عورت کو بہت سمجھایا، لیکن عورت پر تو شیطان سوار تھا۔ اس نے کہا کہ تم میری خواہش پوری کرو گے یا پھر میں شور مچاؤں کہ تم میرے گھر میں زبردستی داخل ہوئے ہو اور میری عزت پر حملہ کیا۔ نوجوان اس کی بات سن کر بہت پریشان ہوا۔ اسے اپنی عزت کی کسی بھی طرح محفوظ نظر آ نہیں رہی تھی۔ اس کی بات ماننا تو گناہ ہوتا، نہ مانتا تو لوگوں کی نظروں میں برا بنتا۔ وہ علاقے جہاں کے لوگ اس کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے تھے، وہاں اس پر اس قسم کا الزام لگ جائے گا، اسے گوارا نہیں تھا۔ وہ عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے مدد چاہی تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے عورت سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے مجھے بیت اللہ جانے کی حاجت ہے۔ عورت نے اسے
بیت اللہ کا بتا دیا۔ اس نوجوان نے اندر جا کر ڈھیر ساری گندگی اپنے جسم پر مل لی اور باہر آ گیا۔ عورت اسے دیکھتے ہی چلا اٹھی، یہ تم نے کیا کیا ظالم؟ مجھ جیسی نفس طبیعت والی لڑکی کے سامنے اتنی گندگی حالت میں آ کے دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ نوجوان فوراً اس کے گھر سے نکل گیا اور قریب ہی ایک نہر پر اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح پاک کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ مدرسے کی طرف چل پڑا۔ نماز کے بعد جب وہ سبق میں بیٹھا تو تھوڑی ہی دیر بعد استاد نے کہا کہ آج تو بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، کس نے لگائی ہے؟ وہ نوجوان سمجھ گیا کہ اس کے جسم سے ابھی بھی بدبو نہیں گئی اور استاد جی ظاہر کر رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک بار پھر استاد نے پوچھا کہ یہ خوشبو کس نے لگائی ہے، لیکن وہ خاموش رہا۔ آخرکار استاد نے سب کو ایک ایک کر کے بلایا اور وہ خوشبو سونگھنے لگا۔ اس نوجوان کی باری آئی تو وہ بھی سر جھکائے استاد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اس کے کپڑوں کو سونگھا تو خوشبو اس کے کپڑوں سے آ رہی تھی۔ استاد نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں بتا رہے تھے؟ تو نوجوان رو پڑا اور کہنے لگا استاد جی شرمندہ نہ کریں، مجھے پتا ہے کہ میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے۔ اس نے سارا واقعہ استاد کو سنایا۔ استاد نے کہا کہ میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا، خدا کی قسم تمہارے کپڑوں سے واقعی ایسی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے پہلے آج تک نہیں